تو یہ میں اصل اس بات پہ آ رہا ہوں کہ وہ ایک تسلسل چل رہا تھا زمان پاک کے بعد رفتاریاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی طرف گیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران صاحب بنا رہے تھے. وہی ایک تسلسل چل رہا تھا. افطاریاں، سحریاں، ورکرز باہر مجمع لگے ہوئے ہیں. اور یہ جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں، یہ ریاست مخالف بیانیہ جسے سپورٹ عمران خان صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایک بن گیا اداروں کے خلاف. آپ بتائیں نا عمران خان سپورٹ کرتے تھے اس بیانیے کو؟ آف کورس انہوں نے بنایا تھا. اس بیانیے کو، ریاست مخالف بیانیے کو ہی تو سپورٹ کر رہے تھے. کون؟ عمران خان صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا، پھر باتیں کرتے سارے عاصم منیر تک آگے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو اس نے تو چلے جانا ہے. جیسے آج جنرل باجوہ نہیں ہے، ان کی جگہ جنرل عاصم منیر ہے. انسٹیٹیوشن تو ادھر ہی ہے. انسٹیٹیوشن کی جو رسپیکٹ ہے، اگر ہم انسٹیٹیوشن کے اوپر ہی حملہ آور ہو جائیں یا ہم اٹیکس شروع کر دیں تو پھر تو ملک کی بقا کا سوال ہے. تو وہ جو چیز تھی جنرل باجوہ کو لے کے پھر وہ جنرل عاصم منیر تک آتی ہے. اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو نومبر میں بھی ہوا. لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے. آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا. پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا. اور وہ جو بات نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے آرمی چیف کا جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے، سینسٹیو پوسٹ ہے، اس کو کنٹروورشل کر دیں. دیکھیے ایک تاثر آپ کو بدقسمتی نہیں ہے اتنا بڑا لیڈر عمران خان. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی، کوئی ایسی ہو سکتا ہو کہ لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے یا جو بھی ایک تھا. تو خیر 9 میں پریشر پڑے گا تو، اور 9 میں تو ایک تاریخ ہے نا، گرفتاری عمل میں 9 مئی کو آئی، لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کو یاد ہوگا اتنے زیادہ پروسیس میں عمران خان صاحب کا آپ یہ رول 100% مانتے ہیں کہ چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس گئے، حلف نامے لیے، انہوں نے خوف کے بت توڑنے کی بات کی، وہ فوج کے خلاف لوگوں کو، اپنے لوگوں کو تیار کر رہے تھے اگر انہوں نے گرفتار کیا گیا تو فوج انسٹالمنٹ پہ اٹیک کر دو. دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم نے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا. اب ایکسپیکٹڈ تو تھا خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہر اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر. تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے. وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے، اور 9 مئی کو جب گرفتاری ان کی ہوتی ہے اور وہ جو ایک بار بار ودن پارٹی بات کر رہے تھے، جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے مراد سعید کو لے کے، آدم سواتی صاحب کو لے کے، باقی دیگر جو رہنما تھے اس طرح، تو وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا، تک جانا، اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے اور پریشر کریٹ ہو سکتا ہے. اور مقصد کیا تھا میں یہ آپ سے بات پوچھوں گا، لیکن مجھے ایک چیز بتا دیجیے کہ بڑے ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد. عمران خان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا. آپ کے خیال میں اتنے ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک جو ہوئے ہیں، یعنی کہ فیصل آباد کے آگے سے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو گیا، GHQ پہ حملہ ہو گیا، پشاور کے اندر ریڈیو پشاور اڑا دیا گیا، جہاز اڑا دیے گئے، مجسمے بے حرمتی کے کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، کیا تحریک انصاف اور عمران خان کی یہ پلاننگ تھی آپ کے خیال میں؟ کلیئر ورڈز میں مجھے بتائیے، یا نہیں تھی، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر ان پہ اٹیک ہو تو ان جگہوں میں جو میں نے نام لیے کور کمانڈر لاہور سے لے کے تو فیصل آباد ISI کے ہیڈ کوارٹر تک اور GHQ تک اٹیک کیا جائے گا. میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ 2 طرح کا مائنڈ سیٹ یا 2 طرح کے گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں سیالکوٹ کی. میرے حلقے میں کنٹونمنٹ ہے، سیالکوٹ شہر میں کینٹ ہے. سیالکوٹ میں 5-7 ہزار لوگ گھنٹہ گھر چوک تک جاتے ہیں. 200 میٹر کے اوپر بھی کینٹ کا ایریا نہیں ہے، اتنے قریب تھے، لیکن لوگ جانا چاہتے تھے وہاں. میرے بھائی عمر ڈار نے انہیں روکا. ہم نے بزدلی کے نعرے بھی سنے، سب کچھ سنا، لیکن کنٹونمنٹ کے اندر نہیں جانے دیا. ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. وہاں ایون ڈیفنس منسٹر کا گھر تھا، خواجہ آصف کا. خواجہ آصف کے گھر کے پیچھے GOC کا تھا. جہاں اگر لاہور کی میں بات کرتے ہیں یا آپ اس کی GHQ کی بات کر رہے ہیں یا ISI ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہمیں
اداروں کے ریاستی اداروں پہ حملہ کرنا پڑتا ہے. عامر کیانی نے بھی ایک دو جگہ ذکر کیا کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے بات چیت ہوئی. لیکن عثمان صاحب آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو کور کمانڈر لاہور اور ان جگہوں پہ اٹیک کرنا؟ دیکھیں جن میٹنگز کا میں دیکھتا رہا ہوں جب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور بھی ہونا پڑتا ہے تو اس بیانیے کو عمران خان سپورٹ کرتے تھے, اس پالیسی کو سپورٹ کرتے تھے. اور یہ سوشل میڈیا پہ اینٹی فوج ٹرینڈ تھی, یہ کون چلوایا کرتا تھا؟ یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ کو انسٹرکشنز کس کی جاتی تھی؟ اب یہ مختلف قسم کے آف کورس عمران خان صاحب بھی انسٹرکشنز دیتے تھے. باقی اینٹی فوج بیانیہ بناؤ. نہیں, اینٹی فوج کا اب مجھے نہیں اندازہ کہ اینٹی فوج بیانیے کو وہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے. میرے نزدیک جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو شاید ادارے سے بھی یہ ایک انفارمیشن یا ایسی میسیجنگ تھی کہ شاید اس ساری سچویشن میں آرمی چیف چینج ہو جائے یا فوج کے اندر کوئی ایسا چینج آ جائے. 9 مئی کے واقعے کا آبجیکٹیو کیا تھا آپ کے خیال میں؟ آرمی چیف تو لگ چکے تھے عاصم منیر. چلو پہلے تو لانگ مارچ کیا عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے. اب آرمی چیف وہ لگ گئے. اب تو آرمی چیف نے کچھ کہا بھی نہیں تھا. چلو جنرل باجوہ صاحب سے تو ان کے گریونس تھے. ان آرمی چیف کے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا یا وہ کیا آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے تھے آپ کے نزدیک جو اس طرح کا بیانیہ لیڈ کیا عمران خان نے کہ جی اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو فوجی انسٹالمنٹ اٹیک کر دو؟ اس کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ دیکھیے میرے حال میں تو آبجیکٹیو یہی ہو سکتا ہے نا کہ فوج کے اندر ہی کوئی تبدیلی آ جائے, فوج کے اندر پریشر آ جائے. ہاں وہ پریشر آ جائے, کچھ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی. اور یہ لوگ دیکھیں ہماری پارٹی میں پریشر آ جائے تو مینس بہت سارے ہٹنا پڑے گا. اور کیا ہونا ہے, یہ عمران خان صاحب فائنلی ہٹنا ہی تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو. اگر پوری فوج کے اندر سے وہ پریشر کریٹ ہو جاتا وہ تو لوگ ہی کہیں 10,000 آئے ہیں کہیں 5,000 آئے ہیں. عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے, آرمی چیف پہ اندر سے پریشر آئے گا, باہر سے آئے گا تو آرمی چیف جو ہے فارغ ہو جائیں گے. ہاں تو یہ تو ایک سازش ہوگی, حکومت چینج ہوگی, سب کچھ ہو گیا. تو وہ لوگ پارٹی کے اندر, ہماری پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر یہ مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا یہ رائے رکھی جاتی تھی کہ کیا ضرورت تھی کور کمانڈر کے گھر کی طرف جانے کی یا جی ایچ کیو کی طرف جانے کی یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر. دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس پالیسی کو یا آپ 9 مئی کو نہیں گئے کسی ایسی جگہ پہ؟ میں 9 مئی کو گیا ایکسپریس ہائی وے کے اوپر, اور جیسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی نے وہاں بات کی جی ایچ کیو جانے کی, میں فوراً ہی وہاں سے گھر چلا گیا, چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اگر جو حملوں کی باتیں کی جا رہی ہیں جی ایچ کیو جائیں گے, پھر جی ایچ کیو کے اوپر آپ نے دیکھا حملہ بھی ہوا, پھر اس کے بعد جو کور کمانڈر ہے اس میں ہوا ہے, تو یہ اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ میں تو بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کیا. میں تو پھر وہاں آدھا گھنٹہ میں نکل کئی مہینے روپوش ہو گئے اور آج آپ منظر عام پہ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو یہ آپ کہاں خود چلے گئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ خود اس لیے چلا گیا تھا. ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا FIRs تھی نہیں, یا میں نے کوئی انسٹالیشنز پہ حملے کیے نہیں تھے کہ میں چھپ جاتا جا کے. ایک ٹائم فریم لیا میں نے خود, اور میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ کس چیز کو سپورٹ کرنا ہے, کس پالیسی کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں اگر ہم فوج ایک ریاست کا پلر ہے نا, اگر وہ پلر ہی توڑ دیتے ہیں, اگر وہ پلر ہی گرا دیتے ہیں تو ریاست کمزور ہو جائے گی. اگر میں تو خیر اس بیانیے کو نہ سپورٹ کرتا ہوں نہ کبھی کیا ہے. آپ کے اندر 9 مئی کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر کئی گواہان آئیں گے جہاں تک ہمارا آئیڈیا ہے. آپ یہ جو بات گفتگو ابھی ٹی وی پہ کر رہے ہیں میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھ کے, کیا اگر آپ کو عدالت بلائے تو آپ یہ باتیں وہاں بتا پائیں گے اپنے چیئرمین تحریک انصاف جن کو آپ لیڈر مانتے رہے ہیں اور آپ جن کی وجہ سے سیاست شروع کی ہے, آپ اگر جس سچائی سے یہ بول رہے ہیں, اگر کورٹ میں آپ کو بلایا جائے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے 9 مئی کے واقعات میں, آپ یہ سارے واقعات انڈر اوتھ کورٹ کو بتا دیں گے؟ دیکھیں میں چونکہ اس گروپ کا حصہ ہی نہیں تھا لیکن جو آپ دیکھ رہے تھے وہ تو آپ بتا سکتے ہیں. ہاں جو یہ باتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں. بتا سکیں گے عامر کیانی بھی اس بات کا آپ بتا سکیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, بتائیں گے, آپ کورٹ بلائیں گے, دیکھ لیں گے کیا ہے. عثمان ڈار صاحب, بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ سارے تحریک انصاف کو اس لیے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مجرم ہیں, لیکن آپ اینٹی کرپشن والوں نے کیسز بنائے ہوئے, مجھے اس کے کانٹینٹس کا نہیں پتا ورنہ میں آپ سے اس پہ جرا کرتا. تو کیا یہ وہ پریشر تو نہیں جس کی وجہ سے آپ یہ انٹرویو دے رہے ہیں آج؟ نہیں ان کیسز کا تو آپ پہلے اینٹی کرپشن والے خوش ہو. نہیں, اینٹی کرپشن کے کیسز کا تو میں پہلے بھی سامنا کر رہا تھا, لیکن یہ 9 مئی کے بعد جب ہم منظر عام سے ہٹے ہیں تو اس میں جو ضمانت کے ڈیٹس تھیں وہ کینسل ہو گئیں, اور وہ بھی بنیادی وجہ 9 مئی بنی. ادروائز تو میں کیسز کا سامنا کر رہا تھا. آج بھی نگران حکومت ہے, میں آپ کے پروگرام سے چیلنج کر رہا ہوں,
کریں, چیک کریں, 1 روپے کی کرپشن نکلے گی. عمران خان نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا یا نہیں؟ بہت زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی. دیکھیں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کی, ہر لیڈر کی زندگیاں بدل گئی ہیں پچھلے 5 ماہ میں. ابھی چلے میں تو آپ کے پروگرام میں آ گیا ہوں, بہت سے ایسے تحریک انصاف کے رہنما ہیں جن کو نظر بھی آ رہا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں لگیں گے, سپیس نہیں ہے, الیکشن تک نہیں ہے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے, اس سب صورتحال کا جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں اس ساری سچویشن کا ایک جو بیانیہ بنایا گیا سارا, میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں چیئرمین تحریک انصاف لے کے چلے صاحب, وہ پورا ایک گروپ. آپ سمجھتے ہیں عمران خان رسپانسبل ہے تمام چیزوں کے؟ پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے کے لیے عمران خان صاحب کے جو فیصلے تھے, اب یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا نا الیکشن میں. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے سوچ بھی رہے ہوں یہ جو سب کچھ ہوا ہے, حکومتیں بھی ٹوٹ گئیں دونوں صوبائی, شاید وہ نہ ٹوٹتی تو 9 مہینہ ہوتا. تو یہ سارے اب ڈیسیژنز وہی کر رہے ہیں. آپ کس پہ ڈالتے ہیں تحریک انصاف کے ان حالات کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارے ایک مائنڈ سیٹ تھا جو, تو لیڈر تو وہی تھے نا. ہاں تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے. عمران خان صاحب اب اگر پارٹی یہاں تک آئی ہے تو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے آئی ہے. اگر کل کو آپ کا فیصلہ کیا ہے